بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو واہ گھوٹکی واہ. آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا تاریخی استقبال کیا ہے. ساتھیوں، میں گھوٹکی کے عوام کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. جب یہ کٹ پتلی یہ سلیکٹڈ جو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے، جب اس نے صدر زرداری کو گرفتار کروایا اور جیل کے اندر جو انسولین کا فریج ہے اس تک کی اجازت نہیں دی تھی، جب اس شخص نے فریال تارپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ میں رات کے اندھیرے میں ڈیب میں جیل میں بھیجا گیا تھا، تو اس وقت گھوٹکی کا ایک نیشنل اسمبلی کا نشست بائی الیکشن میں آ گیا تھا، اور میں نے اپنا ضد کا بات بنایا تھا، اپنی عزت کا بات بنایا تھا کہ یہ جو آدمی سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا تھا، اسی وقت اس نے وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا پہلا بجٹ زبردستی پاس کروایا تھا. تو میں نے اپنا انا کی بات کی تھی کہ اس شخص کو اس صوبے سے ایک اور ووٹ نہیں ملے. اور جب اس مشکل وقت میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ سنایا اور عمران خان کو اپنا پہلا شکست کا سامنا کرنا پڑا. جو ساتھی مشکل وقت میں ساتھ ہوتے ہیں، امتحان کے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں، ان کو زندگی بھر نہیں بھولا جاتا. انشاءاللہ تعالی میں اپنا گھوٹکی کے عوام کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا. میں آج ایک بار پھر آپ کے پاس واپس آیا ہوں جب ملک مشکل میں ہے، جب ہر طبقہ، ہر شہری، ہر صوبہ میں رہنے والے بسنے والے عوام تکلیف میں ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں مایوسی ہی مایوسی ہے. اس کٹ پتلی نے، اس سلیکٹڈ نے ہر آدمی کی زندگی مشکل کر دیا. جو معاشی بحران اس تبدیلی والے نے تبدیلی کے نام پہ تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے. یہ نیا پاکستان نہیں، مہنگا پاکستان ہے. اس شخص نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. آپ مزدور سے پوچھیں، محنت کش سے پوچھیں، دن
رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ اپنا لگاتا ہے، مگر مزدور کو اپنا محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ آپ اس ہاری سے پوچھیں تو تھپکی ہوئی دودھ میں محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، مگر اس ہاری کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا۔ اس ملک کا جو اپنے آپ کو ذرائع ملک کہلاتا ہے، جو اپنے معیشت اس ملک جو اپنے معیشت کے بارے میں کہتا ہے کہ زراعت ہمارا بیک بون ہے، اس ملک میں اگر کسان بھوکا پیٹ سوتا ہے، اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس ملک کی معیشت کا کیا ہوگا؟ آپ ان نوجوانوں سے پوچھیں جو اس جھوٹے کے بات مانتے تھے، جو امید رکھ کے بیٹھے تھے کہ اب کچھ اچھا ہوگا ان کے لیے۔ نوجوان طالب علم محنت کر رہے ہیں، اپنا پڑھائی مکمل کرتے ہیں، ایک نہیں 2 دفعہ 2-3 ڈگریوں ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں، تھکے کاتے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں اس قسم کا پریشانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا گیا تو انہی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے رکھا گیا، اس ملک کی غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام نے بنایا تھا۔ قائد عوام نے اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک کے ہاریوں کو اپنا زمین کا مالک بنایا، بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے غریب ہاری غریب کسان کو دلوایا تھا۔ قائد عوام نے اس ملک کے مزدوروں کو حقوق دلوایا تھا، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیا تھا، نہ صرف پاکستان بھر میں ان کو روزگار کے مواقع دیے گئے، مگر مفت پاسپورٹ دلوا کے پوری دنیا بھر میں روزگار کے بندوبست کیا تھا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ ہم آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آج بھی اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکتے ہیں، آج بھی اپنے کسانوں کو فصل کی قیمت دلوا سکتے ہیں، آج بھی ہم اپنے مزدوروں کو ان کے محنت کا صلہ دلوا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اس سلیکٹو نظام کو ختم کرنا پڑے گا، اس کٹپٹلی نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب حکومت عوام کی ووٹوں کی وجہ سے بنتا ہے، جب عوامی حکومت ہوتا ہے، جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے دکھ درد کے احساس بھی کرتے ہیں، آپ کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب کٹپٹلی ہوتا ہے، جب امپائر کی انگلی سے حکومت بنتا ہے، تو پھر وہ عوام کی طرف نہیں، وہ اسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ عوام کے ساتھ جو بھی ہو جائے ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی کو بھی کبھی نہیں، تاریخ گواہ ہے، کسی کو تحفے میں حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ حقوق آپ کو چھیننا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے
کہ قائد عوام نے تحریک چلائی، جدوجہد کی، تو ملک کو جمہوریت دیا، ملک کو آئین دیا، ملک کو اٹامک پاور بنایا، ملک کو خوشحال کروایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کی، وقت کا ظالم، وقت کا آمر جنرل ضیاء الحق سے ایک نہتی لڑکی نے جدوجہد کی، شکست دلوائی۔ پھر ایک اور آمر سے ڈٹ کے عامر مشرف کا مقابلہ کرتی ہی رہی، دہشت گردوں انتہا پسندوں کے مقابلے کرتے ہی رہی، ان دہشت گرد انتہا پسندوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی رہی، جب باقی لیڈر صاحبان بزدل تھے، خاموش تھے۔ ایک نہتی لڑکی نے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر ان دہشت گردوں کو لڑکاتی۔ آپ کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینا پڑتا ہے۔ آج بھی ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آج بھی ہم آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ وعدے جو قائد عوام نے آپ کے بھروسے کیے تھے، وہ وعدے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے کیے تھے، میں نے وہ وعدے پورے کرنا ہے، میں نے وہ نامکمل مشن مکمل کرنا ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے 2 3 4 دن میں وہ کر کے دکھایا جو پہلے ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی شخص، یہی کٹپٹلی، یہی سلیکٹڈ آج سے 3 4 دن پہلے وہی شخص ترکی میں بیٹھتا تھا، مگر وہ تو کہتا تھا کہ مہنگائی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، دنیا بھر میں مہنگائی ہے، اور بڑھاؤں گا، ہر ہفتہ بعد 10 روپے کا اضافہ، 12 روپے کا اضافہ۔ یہی شخص اپنا وزیروں کو کہتا تھا کہ چاہے عوام کو سمجھائے پاکستان میں کوئی مہنگائی ہے ہی نہیں، یہ دنیا بھر کا ایشو ہے۔ یہی شخص اس نے کہا تھا، اور آپ کی 2 3 دن کی محنت کے نتیجے میں وہی کٹپٹلی چپ کیا۔ آپ کو دیکھ کے عمران گھبرا گیا، آپ جیالوں سے خوف زدہ ہو کے، ڈر کے مارے، یہ اس نے 10 روپیہ کم کیا ہے پیٹرول کی قیمت، اور 5 روپیہ کم کیا ہے بجلی کی قیمت، مگر یہ آج بھی سمجھتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم ان کے ڈرامے بازی نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور یہی عوام کو پتا ہے کہ اس مارچ سے شروع ہونے سے پہلے تو نے خود پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے اضافہ کیا تھا، بجلی کی قیمت میں آپ نے 6 روپے کا اضافہ کیا، تو ایک ہفتہ بعد اگر آپ نے پیٹرول کو 10 روپے کم اور بجلی کو 5 روپے کم کیا ہے، تو آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ آج بھی مہنگا ہے، آج بھی مہنگائی ہے، اور ہم نہیں تھکیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہمارا راستہ بہت ہی طویل ہے، بہت لمبا ہے، ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یہ اس شخص کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ سے، نہ اس ملک کی تاریخ سے، نہ اس ملک کی ترقی سے۔ اس نے کل کرسی سے ہٹ کے بھاگنا ہے، لندن میں مزہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ جینا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مرنا ہے،
ہمارا مستقبل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم جو بھی فیصلے لیتے ہیں، جو بھی سیاسی قدم اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان کا جدوجہد آگے لے کے چل رہے ہیں. جب ہم سیاسی فیصلے لیتے ہیں تو مجھے جب بھی سیاسی فیصلہ لیتا ہوں، جب بھی جدوجہد کرنا ہوں، تو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہ ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی فلسفہ کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے صدر زرداری کا جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے. جو شخص کرسی پہ اس وقت بیٹھا ہے، نہ اس کا اس ملک میں کوئی مستقبل ہے، نہ وہ اپنا باپ کا نام لیتا ہے، نہ اس کا ماضی ہے، نہ اس کا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی محنت کے نتیجے میں اس کا شانی حکومت، اس کی حد کٹ پٹلی حکومت کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ جھوٹا شخص اور بزدل بھی ہے. کیا جب قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا تو اس نے اس ملک کو جمہوری ملک کے لیے بنایا تھا، جمہوری ملک بنانا چاہا. جب قائد عوام نے آئین دیا تو آپ کو حقوق دلوائے. پاکستان کے عوام پاکستان کی شہری کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، خود مختار دیکھنا چاہتے تھے. آپ اپنے مستقبل کے فیصلے، اپنی قسمت کے فیصلے کو آپ نے خود لینا تھا. عمران کون ہوتا ہے؟ یہ کٹ پتلی کون ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام ان کا غلام ہے، کہ اگر یہ منع کرے کہ کسی فلاں وزیر کے خلاف آپ نے نہیں بولنا ہے تو ہم نہیں بولیں گے. یہ کون ہوتا ہے میڈیا کو کہنا کہ میرے اوپر آپ رپورٹنگ غلط کرتے ہو، نہ کرے؟ یہ ہوتا کون ہے پاکستان کے عوام کا زبان بندی کرنا؟ یہ ہوتا کون ہے سندھ، بلوچستان، پختونخوا، ساؤتھ پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حق میں ڈاکہ مارنا؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس بزدل کو مزید برداشت نہیں کریں گے. کیا آپ نے کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم خود ٹی وی پہ آ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں میڈیا بہت تنقید کر رہا ہے؟ یار میڈیا کا کام ہے تجھ پہ تنقید کرنا، میڈیا کا کام ہے حکومت پہ تنقید کرنا. تم ہے کون کہ ہم آپ پہ تنقید نہ کرو؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنا تنقید میڈیا نے باقیوں پہ کیا، اس کٹ پتلی پہ کیا ہی نہیں ہے. اس کٹ پتلی کے دور میں میڈیا پہ پابندی تھا نا کہ آپ ان سے پوچھنا، ہاتھ ایسے ہلا رہے، میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے صرف مثبت رپورٹنگ کرنا ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے دور میں میڈیا کو تو بند کیا گیا. کوئی ابھی آپ آج بھی دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز جو ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف دیتے تھے، ان کو بے روزگار کروایا کہ میرے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں. اب جو اس نے آرڈیننس نکالا ہے، پیکا کا لیٹسٹ آرڈیننس، یہ ذرا سنیں. آپ کو سب خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ خان صاحب یا خان صاحب کے وزیروں کے خلاف یا کسی کے خلاف میسج بھی بھیجے، فیس بک پوسٹ بھی کرے، تو 5 سال سزا. یہ کون سا فرعون ہے؟
یہ غیر جمہوری قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ جتنا بھی کوشش کریں، اب پاکستان کے عوام رکنے والے نہیں ہیں۔ عمران کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہم اسلام آباد جائیں گے، پورا ملک کو بتائیں گے کہ اس شخص کو جانا ہے، اس شخص کو جانا ہے، اس نے ہماری جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، اس شخص نے جانا ہے، اس شخص نے ہمارا انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، اس شخص کو جانا پڑے گا، اس نے ہمارا معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے، گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے پورا ملک کو گیس ملتا ہے، مگر گھوٹکی کے عوام کو وہ گیس نہیں ملتا، نہ ان کو وہ رائلٹی ملتا، تاکہ ان کے ہاں معاشی ترقی ہو، گھوٹکی کے نوجوانوں کو روزگار ملے، گھوٹکی میں ڈیولپمنٹ ہو، گھوٹکی میں ترقی ہو۔ یہ کس قسم کا ناانصافی ہے؟ ہم ہر بجٹ سپیچ میں ضرور، جہاں بلوچستان کا سوئی گیس کی بات کرتے ہیں کہ سوئی سے پورا ملک کو گیس جاتا ہے، اگر وہاں کے عوام کو گیس نہیں ملتا، وہاں ہم گھوٹکی کے ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم نے آپ کے پانی کی تقسیم ناانصاف طریقے سے کیا تھا، آپ کے پانی پہ ڈاکہ مارا، تو سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھایا اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ جب دل کا حملہ ہوا، ماکر کا حملہ ہوا، اور اسلام آباد کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، تو ہم اس ایوانوں میں چیخ رہے تھے کہ ہمارا کسان ہاری کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جاگو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو کبھی اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بی بی کے دور میں اسی ٹڈی دل کا، اسی ماکر کا حملہ ہوا تھا، تو شہید بی بی وزیر اعظم تھی، اور بی بی شہید نے ایران سے، پوری دنیا سے جہازیں منگوا کے ان کا مقابلہ کیا، تاکہ اپنے ہاری کو نقصان نہ ہو، اپنا کسان کو نقصان نہ ہو۔ میں نے 27 دسمبر کرے خدا بخش پہ کھڑا ہو کے نالائق نااہلوں کو بتایا تھا کہ ہمارا ہاری، ہمارا کسان مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنا کھاد، اپنا یوریا، اپنا ٹی اے پی بلیک مارکیٹ سے لے رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے نہیں ہمارا بہت یوریا ہے۔ 1-2 مہینے بعد پورا ملک کو نظر آیا کہ یوریا کا کرائسس، زراعت کا کرائسس، کسان کا کرائسس شروع ہوا، اور سب سے زیادہ آپ کا حق مانگا گیا۔ آپ سے آپ کا کھاد، آپ کا یوریا چوری کیا گیا۔ آپ کے ہاں یہاں جو آپ کے لیے سٹاک پڑا ہوا تھا، اس پہ 2 وفاقی وزیر نے کسی وزیر کے کوٹے پہ آپ کا کھاد کو چوری کیا، آپ کو یوریا کو چوری کیا، اور خاص طور پہ گھوٹکی کے کسانوں کو، گھوٹکی کے ہاریوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہم اس کٹ پتلی کا جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ سناتا رہوں تو میں رات تک ادھر کھڑا ہوں،
اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا جدوجہد کرنا ہے، ہمیں اپنا لڑائی لڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جیالوں کا لشکر اسلام آباد پہنچے گا۔ ہم پرانے لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارا ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف جمہوری ہتھیار ہے اور وہ عدم اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اب اٹھ چکا ہے، اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اسی جدوجہد کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ جب ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا، پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ کون پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ چور کے ساتھ کھڑے ہیں، کون پاکستان کے حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم حملہ کرتے رہیں گے، بار بار کرتے رہیں گے، جب تک ہم آپ کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں، جب تک ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دلوا سکتے۔ آخر میں گھوٹکی، کشمور، آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑی تعداد میں ہمارا استقبال کیا ہے۔ میں سندھ کا عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ نے ہمارا عوامی مارچ کے ساتھ دیا، آپ نے تاریخ رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے ہم پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں اور دمدم مس قلندر ہوگا۔ آئے ہمارے ساتھ تھے، آئے بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے شہید رانی کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور اس ملک کی قسمت بدل دیتے ہیں۔